الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على البتول الطاهرة المطهرة التقية النقية الراضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المكسورة ضلعها المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المظلوم بعلها المقتول ولدها صميمة قلب المصطفى وقرينة المرتضى فاطمة الزهراء عليها أفضل صلوات المصلين ولعنة الدائمة الأبدية السرمدية على غاصب حقوقها ومنكر فضائلها من يوم عداوتهم حتى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. سب سے پہلے استشهاد شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں. ثانیاً شیخ فضل حسین صاحب اور ان کی فیملی کو بھی ان کے تایا جان کی رحلت پر تسلیت عرض کرتے ہیں. جیسا کہ آواز سے لگ رہا ہے میں اب بھی نارمل نہیں ہوں، بیمار ہوں اور کافی مہینوں سے پچھلے مہینوں سے بیمار رہا. اس کی وجہ سے میں آپ کے پروگرام میں اٹینڈ نہیں کر سکا. شاید اسی مجلس کے صدقے میں مجھے شفا ملے، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ امتیاز رہا ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہمیں جب کوئی دکھ درد ملتا ہے تو ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. ہم اپنی مصیبت کو پس پش ڈال کر اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں. اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہے
کہ جب بھی درود پڑھے محمد و آل محمد دیگر بلندر صلوات ابھی استاد محترم بھی آ چکے ہیں. آپ یہ طالب علم جو ہے استاد کے سامنے سنا رہے کتنا مشکل ہوتا ہے. جب بھی مکتب اہل بیت پر کوئی کڑا وقت آتا ہے، مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا، میں نے پہلے عرض کی ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل بیت کا غم مناتے ہیں، اہل بیت کی مصیبت مناتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کا غم منانے سے اپنا غم ہلکا ہو جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اسی غم کو اپنے لیے شفاعت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں. یہ دو مین وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کے ذکر کی مجلس برپا کرتے ہیں. جس آیا کو میں نے سرمایہ کلام بنایا، زیادہ پڑھنے کا میں ویسے بھی عادی نہیں ہوں، لیکن توجہ کا تعلق ہوں، صرف 2 یا 3 نقطے ذکر کروں گا. اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. کیا چیز عطا کرے گا یہ آیت میں ذکر نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اپنے حبیب کو، آیت میں ذکر نہیں ہے. پڑھا لکھا مجمع ہے، تقریباً اکثر علماء اصول کا پیپر دے چکے ہیں. اصول میں ایک قانون ہے، حذف المتعلق يدل على العموم، کہ جب بھی متعلق حذف ہوتا ہے تو وہ عموم کی دلالت کرتا ہے. یہاں پر متعلق محذوف ہے. وہ کیا چیز ہے جو عطا ہونے والی ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اور جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے. قرآن کی طرف بھی جاتے ہیں، سورہ آیہ بلغ میں دیکھیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. ولایت کو ما کہہ کر خدا نے یہاں پر پوشیدہ رکھا کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. جس چیز کی جتنی اہمیت ہوا کرتی ہے اس کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اس کو مخفی رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں قیمتی پتھر کو خدا نے پہاڑوں میں مخفی رکھا، موتی کو خدا نے سمندر میں مخفی رکھا، ذخائر کو، معدنیات کو زمین کے اندر خدا نے پوشیدہ رکھا. کیوں؟ اس کی اہمیت زیادہ ہے. یہاں بھی اس چیز کی اہمیت کو جانتے ہوئے خدا نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، خدا ان قریب تجھے عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ رسول کا مقام ہے، کسی اور کا نہیں ہے. رسول کی عظمت بیان ہو یہاں پہ خدا کر رہا ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھیں لفظ عطا صرف 2 بار استعمال ہوا ہے. ایک اس میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. اب آپ کو پورے قرآن کی چھان بین کرنی ہے کہ قرآن میں خدا نے وہ کیا چیز عطا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لفظ عطا کے ذریعے ڈھونڈنا ہے، کسی اور کے ذریعے نہیں ڈھونڈنا. پورے قرآن کا مطالعہ کرو، صرف ایک ہی عطا ملے گا. وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا. یہ کہیں نہیں ملے گا سوائے کوثر کے. اور سیاق و سباق سے یہ ظاہر ہے کہ کوثر زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ کسی بھی سنی یا شیعہ کتب میں کوثر سے مراد فاطمہ نہیں لکھا ہے، کسی مفسر نے نہیں لکھا ہے، لیکن چونکہ آخری والد کی رحلت کے بعد لوگ اب تک تانا دے رہے تھے رسول اللہ کو
اس لیے کہ تانے ابتر کو سن کر احمد مختار نے جو خلوص سے دل سے مانگی وہ دعا ہے فاطمہ۔ ابتر کا تانا خدا سے برداشت نہیں کرتا۔ اور انا اعطیناک الکوثر، نتیجہ ان شانئک هو الابتر، جو تجھے ابتر کہہ رہے ہیں اصل میں وہی لوگ ابتر ہیں۔ لفظ عطا پر ایک بحث میں نے کر دی تھی۔ لوگ تھوڑا سا مخلوط کرتے ہیں عطا اور جزا کے مابین، حالانکہ فرق ہے، عطا اور ہے، جزا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایک چیز عطا کی، باقی جزا ہے۔ آپ کتابوں میں دیکھ لیں، رسول اللہ کو منصب نبوت ملی، اب عطا کہہ سکتے ہیں؟ کہاں لکھا عطا ہے؟ نہیں، جزا ہے۔ منصب امامت ملی، جزا ہے۔ منصب رسالت ملی، جزا ہے۔ سوائے فاطمہ کے سب جزا ہے۔ فاطمہ عطا بن کر آئی ہے رسول اللہ کے۔ چلو اہل لغت سے پوچھتے ہیں کہ عطا اور جزا میں کیا فرق ہے؟ اہل لغت کہتے ہیں الجزاء اعطاء ما يستحق بعمل الطاعة او المعصیہ، اطاعت کے ذریعے یا معصیت کے ذریعے کی وجہ سے، اطاعت یا معصیت کی وجہ سے جو اس کا حقدار ہوتا ہے اس کو وہی چیز دینا جزا ہے۔ قرآن میں ہے انما نجزی المحسنین، یہ محسنین کے لیے جزا ہے۔ جو عمل وہ دنیا میں کرتا رہا اس عمل کا بدلہ یا جنت ملے گا یا جہنم۔ جنت ملے تب بھی جزا ہے، جہنم ملے تب بھی جزا ہے، جزا کہا ہے اس کو۔ اور عطا کیا ہے؟ اعطاء الشیء بدون ای عمل، بغیر کسی عمل کے کوئی چیز دے دینا یہ عطا ہے، جزا نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول کو رسالت ملی، جزا بن کر ملی، رسول کو رسالت ملی، جزا بن کر ملی، محمد کو نبوت ملی، جزا بن کر ملی، محمد کو امامت ملی، جزا بن کر ملی۔ اسی لیے تو جب نبی کو، جب محمد کو نبوت ملی تو محمد بیٹھے رہے، محمد کو رسالت ملی تو محمد بیٹھے رہے، محمد کو امامت ملی محمد بیٹھے رہے، پورے کا پورا قرآن نازل ہوا محمد بیٹھے رہے، جو ہی فاطمہ آئی محمد کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ جزا نہیں عطا بن کر آئی ہے، صرف محمد نہیں، فاطمہ آئی رسالت کھڑی ہو گئی، فاطمہ آئی نبوت کھڑی ہو گئی، فاطمہ آئی امامت کھڑی ہو گئی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیری توصیف کسی طور سے ممکن ہے کہاں؟ تو ہے خاتون جنا، لال ہے سردار جنا، تیرا شوہر ہے ولی، باپ رسول دو جہاں، جس کے ٹکڑے پہ پلا دین وہ خدیجہ تیری ماں، جس کو اب بھی تیرا عرفان نہیں ہو سکتا وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب خدا تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ لفظ رضا کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا آگے آتے ہیں، فترضیٰ پہ تھوڑا سا بحث کرتے ہیں۔ رضا، اس پر علماء بحث کرتے ہیں کہ رضا کی تین چار کیٹیگریز ہیں۔ پہلے درجے میں انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خداوند عالم کی ذات کسی نہ کسی طرح سے اس سے راضی ہو جائے۔ ہر انسان کی کوشش ہے، ہر انسان کی کوشش ہے کہ خدا کی ذات اس سے راضی رہے، یا کسی کی کوشش ہوتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں تھوڑا سا ایمان کا درجہ بڑھتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، یہ تھوڑا سا اوپر والا مرحلہ ہے۔ اللہ کی رضایت پر راضی رہنا یہ کسی
عام بندے کا کام نہیں ہے جس پر خدا کی خاص نظر ہو. کربلا کی طرف وہ کریں دیکھیں شبیر تمہارا کیا کہتا ہے, راضی کا رضائے حق رکھنا, گردن پہ چھری سجدے میں جبھی تکمیل اطاعت ہوتی ہے. جناب زہرا شبیر کا لاشا اٹھا کر کیا کہہ رہی ہے؟ جناب ام المصائب حضرت زینب شبیر کا لاشا اٹھا کے کیا کہہ رہی ہے؟ ربنا تقبل منا ھذا القربان. تیری رضایت پر ہم راضی ہیں. حالانکہ یہ معصوم کا درجہ نہیں ہے, معصوم کا درجہ کہیں اوپر ہے, یہ صرف سمجھانے کے لیے. تیسرا درجہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ, اللہ بھی راضی بندے بھی راضی. یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے, کیونکہ ممکن ہے کہ بندہ خدا سے راضی ہو لیکن خدا بندے سے راضی نہ ہو. ممکن ہے. کیوں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مومن ہے نا, مومن ہے, ہر کام اس کے ٹھیک ہے, وہ یہ بھی دل میں بھی کہہ رہا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہے, لیکن وہ مسرف ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین, خدا مسرفین کو اگرچہ مومن ہی کیوں نہ ہو مسرفین سے محبت نہیں کرتا, اسراف کرنے والا محبت نہیں کرتا. ممکن ہے کہ بندہ خدا سے محبت کرے لیکن خدا بندے سے محبت نہ کرے, یہ ممکن ہے. اگلا مرحلہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ, خدا بھی اس سے راضی ہو وہ بھی خدا سے راضی ہو. یہ اگلا مرحلہ ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سے آگے کوئی مرحلہ نہیں ہے, لیکن ہے ایک اور مرحلہ ہے, وہاں پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. ایک آخری مرحلہ ہے, وہ یہ ہے کہ نہ صرف خدا اس بندے سے راضی ہے بلکہ وہ بندہ جس چیز سے راضی ہے اس سے خدا راضی ہے. یہ جناب زہرا کا مقام ہے. ان اللہ لا یغضب لقدر فاطمہ ویرضى لرضاها, خدا صرف فاطمہ سے راضی نہیں ہے بلکہ ہر اس چیز سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہے, ہر اس چیز سے غضبناک ہے جس سے فاطمہ غضبناک ہے. تو فاطمہ پر رضی اللہ کہنے والوں کو ذرا سوچنا چاہیے تھا. اپنی کتابوں کی طرف ہی کم از کم, اگر ہماری کتابوں کو نہیں دیکھتے ہو تو اپنی کتابوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو فاطمہ کو رضی اللہ کہتے ہیں, فاطمہ رضی اللہ کا مستحق نہیں ہے, فاطمہ جس سے راضی ہے وہ رضی اللہ کا مستحق ہے. فاطمہ معیار ہے رضایت الہی اور غضب الہی, معیار بن کر آئیے. سلوات پڑھ محمد و آل محمد. تو فاطمہ زہرا کی ذات معیار ہے اللہ کی رضایت اور ناراضگی کا. ان اللہ, یہ کسی کے بارے میں نہیں ہے, جناب زہرا کے بارے میں. ان اللہ لا یغضب لقدر فاطمہ ویرضى لرضاها, فاطمہ کی غضب خدا کی غضب ہے, فاطمہ کی رضایت خدا کی رضایت ہے. بہت فلسفہ ہے اس حدیث میں, آپ پورے تاریخ کو نکال سکتے ہیں اس حدیث کے ذریعے. اس حدیث کے ذریعے آپ ثابت کریں گے کون رضی اللہ ہے, اس حدیث کے ذریعے ثابت کریں گے کون لعنت اللہ ہے. اس حدیث کو اہل سنت بھی مانتے ہیں. عزیزان محترم, اس لیے شاعر نے کہا جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ, مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی. یہ شرط ہے. پیغمبر کی صحبت میں رہنے والے ہر کوئی صحابی نہیں ہے. ہم کسی صحابی کو برا بلا نہیں کہتے ہیں, صحابی مان کر. ہم صحابی ہی نہیں مانتے, اس سے زیادہ نہ. بس کرتا ہوں, ٹائم بھی کافی آ گیا اور میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا. ہم ایک پہلو کو بھی صحیح طرح نہیں چھیڑ سکے آدمی. کیسے؟ ممکن ہی نہیں ہے. لولا فاطمہ لما خلقتکما, بضع کہا, فاطمہ بضعۃ, جو بضع کا ترجمہ جگر کا ٹکڑا کرتے ہیں وہ غلط ہے.
فاطمہ میرے جگر کو غلط ہے ترجمہ. جو بضع کا ترجمہ کرتے ہیں میرے بدن کا حصہ ہے، یہ غلط ہے. کہاں لکھا ہے؟ مطلقاً کہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. جو میں ہوں وہی فاطمہ ہے. اگر میں رسول ہوں تو رسالت کا حصہ ہے، اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا حصہ ہے، اگر میں امام ہوں تو امامت کا حصہ ہے، اگر میں طاہر ہوں تو طہارت کا حصہ ہے، اگر میں امیر ہوں تو امانت کا حصہ ہے، اگر میں صادق ہوں تو فاطمہ صداقت کا حصہ ہے. یعنی ہر چیز میں فاطمہ میرا حصہ دار ہے، جو نہ مانے اس پہ بے شمار ہے. فاطمہ کی شان ہے. اسی کا پرسہ دینے ہم آئے ہیں آج. اللهم صل وسلم وزد وبارك